اے اللہ کوئی ایسا اپنا بندہ بخا کہ جندے ورگا سونا ہی کوئی نہ ہوئے، جندے ورگا علم والا ہی کوئی نہ ہوئے، جتھے جا کے علم بھی مک جائے، حسن بھی انتہا کر جائے، جتھے جا کے قدرت بھی انتہا ہو جائے، جتھے جا کے طاقت بھی ختم ہو جائے، جندے دروازے تے پہنچیے نور دی بھی انتہا ہو جائے۔ اے اللہ کوئی ایسا ہوا بخا جتھے پہنچا میں سر بھی جھکاواں اور سلام پیش کراں، تو جواب آیا ہاں ہے نا، میں اپنے محبوب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بنایا ہے۔ علم ویکھے گا تا علم کوئی نہیں انہاں ورگا کسے کو، حسن ویکھے گا ایڈا سونا کوئی نہیں دنیا وچ، اگر تو طاقت ویکھے گا اے جی قدرت نہیں کسے کول، اگر تو امت ویکھے گا اتنی امت نہیں کسے دی، اگر تو شان ویکھے گا تو جہانہ تے رحمت بنایا ہے۔ اے اللہ کوئی ایجا انسان جنوں میں ویکھاں میرے کم بھی ستے ہو جان، تو جواب آیا سن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسے پیر نو نہ ویکھ، کسے مرید نو نہ ویکھ، کسے ڈاکٹر پروفیسر نو نہ ویکھ، تو میرے نبی دے چہرے وال ویکھ، جیڑے کم میرے نبی کیتے تو بھی کر لے، او کم مینوں بھی پسند آون گے، تیری بھی عزت بڑھ جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیٹا علم وچ بھی نبی اللہ، شان وچ بھی نبی اللہ، فخر کریا کر اس گل تے۔ 15ویں صدی وچ بیٹھ کے بھی کوئی تینوں مینوں ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھ رہا، اج بھی سیرت مصطفیٰ دی خوشبو ہے، اج غیر بھی میرے نبی دے در تے سلام پیش کرن جا رہے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان ہے۔ اب چلیے ذرا آگے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی دے ذہن وچ خیال آوے کہ 40 سال تو بعد نبی پاک دی سیرت ہے اور 40 سال تو پہلے نبی پاک دی شخصیت اور سیرت عمل والی نہیں، تو بھائی اس نے غلط سوچا ہے۔ میرے نبی پاک پیدائش دے دن تو لے کے میلاد والی رات تو لے کے آپ آخری رات جو دنیا تے عزت بخشی آپ نے دنیا نو، اس آخری رات تک آپ دا مرتبہ، آپ دی شان، ایک ایک لمحہ کائنات عرض و سما واسطے باعث سے برکت اور راحت اور عظمت ہے۔ کوئی لمحہ بھی آپ دا توقیر اور عظمت تو خالی نہیں ہے۔ علی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، گل بڑے غور نال سننی ہے۔ مکے میں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، اور جھگڑا کس گل تے ہویا کہ کعبے دی دیوار وچ حجر اسود کون لائے گا؟ جیڑا حجر اسود قبیلہ رکھے گا اس قبیلے دا مرتبہ بڑا بڑھ جائے گا، ان کی شان بڑی اونچی ہو جائے گی، اور جس قبیلے نو یہ اعزاز ملے گا باقی نالوں ان کا درجہ بڑھ جائے گا۔ ان پریشانی شروع ہو گئی کہ بھی جھگڑا یقینی ہے، ہن جھگڑا ہو کے رہے گا، بہت بڑی لڑائی ہوے گی، قتل و غارت ہوے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قبیلے دے قبیلے کٹ جان گے، فیصلہ نہیں ہونا۔ پر انہاں دے نصیب چنگے، اس زمانے وچ میرے محبوب دنیا تے جلوہ کر رہے۔ فیصلہ یہ ہویا کہ جڑا مکے وچ سب تو پہلے داخل ہوئے گا، حجر اسود دا فیصلہ دیوار کعبہ وچ لاون دا وہ کرے گا۔ رات سب انتظار کر رہے ہیں کون سویرے سویرے اٹھ کے آئے گا۔ قربان جاواں سب تو پہلے آمنہ پاک دے لال، میرے تیرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کعبہ وچ قدم رکھے، تمام دنیا نے نگاہ اٹھا کے ویکھا، پر حالی اعلان نبوت فرمایا۔ اچھی بولیے نا، سیرت ایسی ہے اعلان نبوت تو پہلے والی بھی ویکھیں تو لا زوال، اعلان نبوت تو بعد والی بھی ویکھیں تو بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالی اعلان نبوت فرمایا نہیں، انہوں نے جس ویلے میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا نا تو ویکھ کے آکھن لگے بس ہن ٹھیک ہے، جڑے ہستی آ رہی ہے نا یہ صادق اور امین ہیں، اے پتھر دے بارے جیڑا فیصلہ کر دے ون حجر اسود دا فیصلہ سانو منظور ہے۔ شان ایسی ہے، سیرت ایسی ہے، کردار ایسی ہے۔ اج تیرا میرا حال کیا ہے؟ 4 بھائی ہیں تے چاروں ہی سلام لین تو گئے، قبیلے ہیں تو قبیلے بیکار، کوئی زندگی دا مقصد نہیں بچا۔ اگر سرپنچ اور پنچایت دا سربراہ بنایا جائے تو دڑے بنانے ہیں، انصاف کا ترازو ہاتھ جو ختم ہو گیا، تیرے انصاف تو خالی ہو گئے، جو بڑے بڑے نام والے آئے سب چلے گئے، آج کچھ نہیں بچا کہ منصف بنا کے جس کو انصاف تلاش کیتا جائے۔ جو بڑا ہے تو چھوٹے کو کٹ رہے ہیں، چھوٹا ہے تو بڑے
دی بے توقیری کر رہے ہیں، لیکن قربان جاواں میرے نبی پاک کی سیرت اتنی شاندار ہے کہ غیر بھی کہندے نے صادق اور امین آ گئے، اے جیڑا فیصلہ کر دیون سانو منظور ہے۔ اور بھائیو پھر ہویا، میرے نبی نے چادر کندھیاں تو اتاری، آپ نے پھیلائی، حجر اسود اٹھا کے چادر وچ رکھا، چاروں قبیلیاں دے چاروں سردار بلائے، اور چاروں چادر دے جو کونے ہیں نا چاروں، وہ کونا ایک ایک چاراں نو پکڑایا، اور حجر اسود اٹھا کے کعبے دے قریب آئے، میرے نبی نے اپنے سونے ہتھاں نال اٹھا کے وہ کعبے دے وچ رکھا، اور دنیا نو یقین ہو گیا کہ محمد پاک کمال شخصیت دے مالک نے۔ یہ تو حال ہے سرکار دا اس فیصلے اندر، لیکن جس ویلے تجارت کرن واسطے گئے، کیونکہ اتنے سارے تاجر لوگ بیٹھے نے، وپاری لوگ بیٹھے نے، میں شامل کرنا چاہنا، میرے نبی پاک نے حالی کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے کلمہ میرے نبی نے نہیں پڑھا، اعلان نبوت میرے نبی نے نہیں فرمایا، لیکن شام وچ مال لے کے تاجر بن کے گئے نا، تو شام والے آپ دے مال رکھن دی ترتیب دیکھ کے حیران ہو گئے۔ کچھ مال گلا ہو گیا، رستے وچ بارش آ گئی، کچھ مال کم گلا ہویا، کچھ بہترین کوالٹی والا مال رہا۔ اس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال دیا 3 ڈیریاں لائیاں، ان جو شام دے تاجر آئے انہاں پوچھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، جناب اے مال دی 3 ڈیریاں کیوں رکھیاں؟ ظاہری تے اکو جے نظر آ رہے ہیں۔ تیرے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تساں نہیں جان دے ان دے وچوں اچھی کوالٹی والا بہترین کیڑا ہے اور ناقص کیڑا ہے، کم تر مال کیڑا ہے، میں مالک ہاں، میں جاننا ہاں۔ اے مال نمبر 1 کوالٹی دا ہے، ان دا ریٹ اور پورا ریٹ اور بھاؤ لگے گا۔ یہ مال کم تر ہے، یہ زیادہ گلا اور زیادہ خراب مال ہے۔ انہوں نے جس ویلے اس مال دی ونڈ ویکھی اور پھر رقم اور قیمت وچ فرق ویکھا، اج دے تاجر بھی غور کرن، چند ٹکیاں دی خاطر پانی ملاون تو باز نہیں آندے، اور مال وچ عیب ہوے گا تو صحیح صاف ستھرا کر کے بیچن گے۔ او بھائی مال تا کما لے گا، برکت کتھوں لے آئے گا؟ اس میرے محبوب کریم جنہاں دا کلمہ پڑھا، جس ویلے اس تاجر نے مال، تاجرہ نے، وپاریوں نے لے لیا، اور اگلا سال آیا، حالی میرے نبی شام پہنچے نہیں۔ بڑی غور نال گل سنن والی، شام حالی میرے سرکار پہنچے نہیں، لوگ وپاری لینا بڑھا کے کھڑے نے، تے جڑے تاجر پہنچ چکے نے وہ بار بار کہندے نے ساڈا مال چیک کرو، ساڈا مال ویکھو۔ وہ تمام خریدار کہندے نے تہاڈا مال تو ویکھ ہی لان گے، پر مکے وچوں ایک تاجر آندا ہے، پہلے اوندا مال ویکھاں گے پھر تہاڈے مال وال گل کراں گے۔ حالی اعلان نبوت فرمایا، کیا کمال سیرت ہے میرے محبوب دی۔ میں اپنے بچوں کو بیان کراں تو فخر نال، اپنے مریداں دے سامنے بیان کراں تو فخر نال، اپنے دوستاں دے سامنے بیان کراں تو فخر نال، کیونکہ سرکار دی ذات ہی کمال اللہ نے بڑھائی ہے۔ اور جس ویلے آپ پہنچے نا، چند لمحے اندر سارا مال وک گیا۔ لوگاں پوچھا انہاں کولوں بھی انہاں دا مال اتنی جلدی بک کیویں گیا؟ انہاں نے کہا جی جدوں دے مکے وچوں تاجر آن لگے نے، سانو ایہو جہا امین اور محبت دے اندر آ کے مال دی خالصیت بیان کرنے والا تاجر آج تک ملا ہی نہیں ہے۔ اکھاں بند کر کے بھی مال لئیے تو جو آکھن گے مال ہوئے ہی نکلے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ تو بیٹا ہے مال تے لین دے دو تجارت، جڑا گھر دا حال ہے جس نال نکاح کیتا، کیا وہ تیرے میرے اخلاق دی حقدار نہیں؟ خفیہ ترین دوستیاں رکھنیاں، چیٹنگ ہو رہی ہے، موبائلہ تے گلنا ہو رہی ہیں، میں نے ایک سوال دا جواب دیا جے، عورت نال ایک رشتہ اسلام نے جائز قرار دیتا ہے، وہ نکاح والا ہے، باقی کوئی رشتہ حلال نہیں۔ ہاں کوئی بھی کرے، کوئی رشتہ رکھے، جس مرد اندر نکاح دی جرت نہیں ہے انہیں ورگا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے طاقت تو نکاح کر، اس رشتے نو حلال رشتہ اختیار کر۔ اور دوسرا، جس بیوی نال نکاح کر لیا، ایک سوال تا جواب دلوں دینا ہے، دماغوں نہیں، سچی گل دسیا جے، جس بچی نال نکاح کر کے لے آندا پھر 2.5-3 سال پیکیاں تے بعد رلاندی رہے، اے انسانیت ہے؟ سچی دسیا جے اے انسانیت ہے؟ جدو نکاح کرن دی طاقت آئی تو ادو ہر حال وچ قبول کیتا، یا سکھ قبول کیتے ہیں تو دکھ چکھا کنارہ کراں گا۔
8-8 10-10 بچے ہو گئے اور پھر طلاقاں آ رہی ہیں. معذرت دے نال جو موضوع مینوں دتا گیا ہے نا میں اس کو ہی اپنے ٹائم وچ پورا کر لواں گا تو میں اپنے لیے عزت سمجھاں گا کہ میں اس موضوع نال اپنی عزت پائی. اپنے ایمان نو حاضر ناظر جان کے دسیا جی جس بچی نال زیادتی کر رہے ہیں اور پتہ ہے عقل کدوں آندی ہے بڑیاں نال معذرت نال کہ جس ویلے بچے جوان ہوندے نے اور گریبان وچ ہاتھ پاندے نے نا اور پھر باپ نو کہندے نے ابا ہن تاں حیا کر لے. اس ویلے عقل آندی ہے. نمازاں اسی پڑھن دے عادی نہیں بن سکے سانوں کسی آکھیا ہی نہیں. روزی اسی رکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ سارے میڈیکل رپورٹاں ہاتھ وچ لے کے پھرنے ہیں. حج اسی کر نہیں جا سکتے کیونکہ مال سود تک کمانے ہیں. زکات اسی دیندے نہیں ہیں سارا جہان مقروض ہو چکا ہے. ایک جا آ کے بچہ خاندانی نظام ان دے اندر بھی خالص نہیں رہے ان دے اندر بھی ناقص نکلے. حیا دا پہلو زندگی وچوں ختم ہو گیا. عزت جو کرنی ہے ذلت دا معیار بنا لیا. اور سن جس کو تو اور میں قبیلہ کہتے ہیں وہ قبیلہ کہلان دے لائق ہی نہیں بچائے جس اندر عزت ہی محفوظ نہیں ہے. قرآن پاک ایک سورت ہے سورت العنکبوت. کیڑی سورت ہے؟ تھوڑا اونچی بولیے نا تھوڑا اور اونچی بولیے. ثنا خوانی شاندار ہو چکی میرا رب قبول فرمائے. تلاوت بے مثال ہو چکی اللہ قبول فرمائے. ان ذرا کلمات اصلاح بھی یاد کر کے جان. عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ عنکبوت سورت اللہ رب العزت نے تمام فتنے فساد جو ہونے نے یا جو ہو رہے ہیں اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمائے نے سورت العنکبوت اندر. اس کا معنی ہے مکڑی. کیا معنی ہے عنکبوت کا؟ تھوڑا اچھی بولیے نا. آج ڈاور جنہوں نے گھراں وچ کہنے ہیں وہ جاڑے لائے ہوندے نے جنہاں گھراں وچ. اس کا عنوان جدو پڑھیا تو پھر تھوڑی سرچ کی تھی کہ اللہ نے تمام فتنے صورت وچ بیان کیتے تے عنوان عنکبوت کیوں رکھیا. تو ریسرچ کرنے تو بعد پتہ چلیا اس مکڑی دا جو گھریلو نظام ہے نا جو ظاہری گھر ہے وہ دنیا وچ روئے کائنات تمام مخلوقات وچوں سب تو کمزور ہے. سب تو کمزور ہے. بچیاں بھی سن رہی ہیں کیونکہ پیچھے ویڈیو لگی ہوئی ہے اور بھائی بھی سن رہے ہیں. میری اس گل نو دل اور دماغ کے دونوں کھڑکیاں کھول کے یاد کر کے لے کے جانا ہے. ہوا تیز آ جائے تو گھر ٹوٹ جائے, بڑا جانور اڑ پوے تو گھر ٹوٹ جائے. یہ تو ظاہری کمزور ہے نا. ایک اس کا اپنا گھریلو نظام بھی کمزور ہے. وہ کس طرح کمزور ہے کہ جس ویلے نر اور مادہ جوڑا بنتے ہیں نا اس ویلے مادہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے. پہلے فتنے دی گھر وچ بنیاد رکھی گئی. جنہ گھراں وچ میاں بیوی دی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا انہاں ساری زندگی آمن والی نسل کو جتیاں کھان. یہ اللہ نے اس مخلوق کا عنوان رکھ کے انسان کو عقل دیتی ہے. اچھا پہلی فتنے دی نہیں رکھی کہ بیوی نے جو مادہ مکڑی سی اس نے نر مکڑی نو قتل کر دیتا. جس ویلے انڈیاں وچوں بچے نکلے انہاں ماں نو قتل کر دیتا. گھریلو نظام رہا. پڑوچی بولیے آج جس گل تو ڈرنا ہے نا کہ میرا گھر میرا چاچا تباہ کر دے گا, میرا گھر میرا تایا تباہ کر دے گا, میرا ماما تباہ کر دے گا. او بھائی تیرا میرا گھر ان رشتوں وچوں کوئی نہیں بگاڑ سکتا نہ تباہ کر سکتا. ایک گھر جدوں بھی اجڑے گا تیری میری اولاد توڑے گی. تیری میری تو باویں انہوں اپنا نوکر بنا لے, باویں اس اولاد کو عزت کرنے والا بنا لے. اج تینوں موقع مل گیا ہے اپنی اولاد دی تربیت اپنے سامنے کر کہ جی میں تو چاہنا ہے کہ میں جہنم دی اگ تو بچا تو میری اولاد بھی بچے. جس کا باپ نمازی نہیں ہے ان کا بیٹا نمازی کیویں ہو جائے؟ جو خود راہ خدا تے نہیں چلتا ان کی نسل کیویں آ جائے؟ اور بھائی سن جو خود بیوی دی عزت نہیں کرتا ان دے بچے اپنی بیوی دی کیویں عزت کرن گے؟ جو ماں دے سامنے ویکھن گے وہی اشر ہو رہے ہیں. تو ایک چھوٹا جا گھریلو نظام ملا وہ بھی اتنی جی زندگی ملی جس نبی دا کلمہ پڑھیا. سن سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں جس ویلے برتن وچوں پانی پیندی نا تے میں جتھے ہونٹ رکھ کے پانی پیندی اس سے جگہ تو میرے محبوب بھی ہونٹ رکھ کے پانی پیندی. اور محبت دا عالم کیسا سنیے. میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہا مینوں پتہ لگ جاندا ہے تو کدوں میرے تے راضی ہے تے کدوں میرے تے ناراض ہے. واہ واہ
ہوے میاں بیوی دا رشتہ اور پتہ ہی نہ ہوے پیکیا تے رس کے چلی گئی نا تو گھرے بہ کے کہتے ہیں آمنا سو تو آپ پہ آ جائے لا حول ولا قوت وٹ نون سینس اس دی اتنی بھی عزت نہیں ہے تو جا کے بنا کے لے آوے تو لفظ بول کے اس نو عزت نال اپنے نال لے کے آ جائے تاکہ وہ دا برم دنیا میں رہ جائے کہ جس انسان دے نال جڑی ہے اس انسان نے انہوں دنیا میں ذلت دا مقدر بڑھن نہیں دیتا انہوں عزت عطا کیتی ہے سن گھر دا نظام بھی اپنے نبی کو جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں پتہ لگ جاندے تو کدوں میرے تے ناراض ہے تے کدوں میرے نال راضی ہے قربان جاواں آقا میں تیرے گھر تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ جدوں تو کہنی ہے نا مینوں قسم ہے ابراہیم دے رب دی تے میں سمجھ جانا عائشہ میرے نال ناراض ہے کیا انداز محبت ہے جس کا میں کلمہ پڑھا سبحان اللہ قربان جاواں میں آقا تیری عظمتاں تو گھر دے نظام بھی دنیا نو عطا کیتے اور محبت دے پہلو عطا کیتے ایسا جدو تو کہنی ہے نا قسم ہے میں دوں ابراہیم دے رب دی میں سمجھ جانا میری گل کوئی عائشہ دے دل وچ پوری لگی ہے پسند نہیں آئی ہے عائشہ دے دل ناراض ہے میرے نال اور جدو تو کہنی ہے نا قسم ہے میں نو رب محمد دی میں سمجھ جانا عائشہ میرے تے خوش ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جاواں میں آقا تیری عظمتاں اج گھراں دے وچ بیٹھے ہوندے ہاں بازاراں وچ بھیج دیندے ہاں بیٹیاں بھی جا رہی ہیں آج جڑے لوگ پریشان نے نا کہ جوان بیٹیاں نکلدیاں نے عزت نہیں ملدی تو میں گزارش کراں گا اپنے بیٹیاں دی نظر وچ حیا تو پیدا کر دے بیٹی نو عزت میرا رب عطا کر دے گا اولاد کی تربیت کس نے کرنی ہے صرف جسم پالن کا نام ہی تربیت نہیں اخلاق بھی سنوارنے تو اور میں اور سن اگر تیرے میرے 4 بیٹے ہیں نا تو پہلے دن گل من لے تیرے میرے 4 گھر بڑھنے نے پہلے دن تسلیم کر لے چاروں بچوں نے مزاج ایک نہیں نے پھر جو نواں بیاہ کے لے آواں گا انہوں نے مزاج بھی ایک تو جو اولاد اگے ہوئے گی اچھا ایک نو بیاہ کے لیاندی سب کی خدمت کیتی جا رہی ہے پھر دوسری آ گئی پھر تیسری پھر چوتھی جس لئے ساریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں اور بچے بھی نال ہو گئے ان جھگڑے شروع ہو گئے کس گل دے عزت پہ حملہ شروع ہو گیا برجائی نو دیور نہ رڑا دیتا دیور نو برجائی نہ رڑاتا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ میرے گھر کا نظام ہے جو میں اپنے ہتھاں نال برباد کر رہے اچھے قبیلے دار نہیں ملے بھائی میرا موقف ہے کوئی مننے کے نہ مننے پر سید کا بچہ ہون دے ناتے نال جس مسجد تے بیٹھا میں حق کی بیان کراں گا اور سب تو قیمتی حق کردار جس ویلے کردار بچوں نے سامنے ماں باپ کا تباہ ہویا اور مکی اور گسنن نال وکھرے ہوئے سلام لین تو ہی گئے قبیلہ برباد ہو گئے نسل ہی ختم ہو گئی چل اور دوسری ایک اور بڑی عجیب و غریب کہانی میں سننا وا وٹ نون سینس یہ جملہ جن نے بڑھایا مینوں ملیا نہیں اگر وہ مل جائے تو میں اس کو پکڑ کے پوچھاں یہ فلانا رشتہ نہ ہویا ساڈی قبراں پھٹ جان گیاں معذرت تے ناراضگی نہیں کرنی بھئی قبر نہ پھٹے یہ کیڑی کتاب وچ لکھا ہے قبر دا جڑا ہونا کیڑی کتاب وچ لکھا ہے جیندیاں جدوں تو ساہ لیندے ادو تک کدی سلام نہیں لیا تے بس قبر نہیں پھٹنی چاہیے مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی وہ قبر جوڑ کے کیا کرنی ہے دروازے نال گھر دے نال تا بھائی رو رہے ہیں دل دی تکلیف دے وچ مبتلا ہے کدی پوچھن نہیں گیا انہوں میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مریض دی تیمارداری کرنے چاہے گا قیامت والے دن میرا رب پوچھے گا میں بیمار سا تو مینوں پوچھن نہیں آیا میں بھوکا سا تو مینوں کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا سا تو مینوں پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا اللہ تو بیماری تو پاک ہے تو اللہ بھوک تو پاک ہے تو پیاس تو پاک ہے تو جواب آوے گا فلاں بندے نو پوچھن چلا جاویں ہاں او ایویں آ جویں تو مینوں پوچھن آ گیا واہ 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 فلاں تیرے دروازے تو گزرا پانی دے چند قطرے پلا دیویں ہاں او ایویں آ جویں تو مینوں پلایا ہے فلاں بندہ تیرے دروازے تو گزرا او بھکھا جا رہا ہا 2 ٹکڑے خیرات کر دیویں ہاں او ایویں آ جویں تو مینوں کھلا دیتا ہے او یار جس نو تو اور میں دین گنیا ہے نا ان دے وچ اللہ معافی دے گا لیکن جن نو تو اور میں کوئی ویلیو نہیں دیندے ہاں
اندے وچ وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ دی بارگاہ چ معافی ملے گی. انو حقوق العباد سمجھ تک کو نہیں آ رہی ہوندی. یہ گلا اج دیاں کو کردا ہی کوئی نہیں ہے نہ کوئی دسدا ہے. میرا اپنا ایک نظریہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب چلیے نا ذرا جس راہ وال جا رہے ہیں اس سیرت پاک چوں ایک سوال کرنے دل کرتا ہے. جس نبی دی سیرت اج 15ویں صدی چ بیٹھ کے بھی اتنی خوشبو تقسیم دنیا نو کر رہی ہے کہ غیر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان دا کلمہ پڑھنے والا ان دے راہ تے کدوں آوے گا؟ او بھائی میرے آر راہ دولت شریف نو جاندا ہے, آ پیر سیال دے دربار نو جاندا ہے, آ بہاول نگر نو جاندا ہے, آ چشتیاں نو جاندا ہے, آ فلاں داتا صاحب دے گھر نو جاندا ہے. تے جیڑا راستہ میرے نبی پاک دی ذات دے ول جاندا ہے اس راہ تے کدوں آنا ہے؟ کس دن اس ورگے کردار دے نال زندگی گزارنی ہے؟ اور کوئی کردار اللہ نو پسند نہیں. اگر پسند ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہے. اور سب تو زیادہ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ پسندیدہ عمل سب تو چنگا وہ ہے جو اپنے بیوی بچہ نال چنگا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَہْلِی. میرے نبی نے فرمایا تواڈے وچوں چنگا وہ ہے جو اپنے گھر والے نال چنگا ہے, اور میں تواڈے سارے نالوں آدھے گھر والے نال چنگا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نو میرے نبی نے فرمایا اج بازار لے جانا معیوب لگتا ہے نا, بیٹی دے نال جانا یا بیوی دے نال جانا, کلے بھیج دیاں گے پر نال نہیں جاواں گے, معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا ہے بے اس نال جانے چ؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نو ارشاد فرمایا عائشہ بار حبشیاں دا میلہ لگ گئے تساں ویکھنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بار حبشیاں دا میلہ لگ گئے تساں ویکھنا ہے؟ آپ ظاہر ہے اس عمر دے حصے چاہیے. آپ نے عرض کی جی یا رسول اللہ دل کر دے ویکھن نو دل کر دے. میرے محبوب کریم باہر آئے, آپ نے اپنے اس ہاتھ نو اس طرح رکھ کے فرمایا عائشہ یہ پردے والی جگہ بن گئی ہے, اس وچ اپنی آنکھاں نال دیکھ لے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سلام اللہ علیہا کہ میں جتنی دیر دل چاہا اتنی دیر ویکھا. میرے نبی پاک نے کوئی غصہ نہیں کیتا, کوئی تھکاوٹ نہیں فرمائی. انہاں میرے نال پورا حق ادا کر کے میرا پورا خیال رکھا, اور میں اپنے اس عمر دے حصے اندر جو چاندی سا میرے محبوب نے مینوں محبت دا پہلو عطا فرمایا. اج جنہاں نال رشتہ داری ہو جائے سب تو بڑی دشمنی انہاں دا. کیا جہالت ہے یار, چھوٹی جی تھوڑی جی زندگی لے کے آئے ہیں اور تنگ کتنے ہیں, ساری تنگیاں خود دیاں بڑھائی ہوئی ہیں, کوئی بارو تنگی نہیں آئی, یہ بوجھ میرے اپنے بڑھائے ہوئے ہیں. میری اولاد ہے نا یار تو فیصلہ میں ہی کرنا ہے, میری بیوی ہے اخلاق میں ہی رکھنا ہے, میری بہن ہے. اچھا جس بہن نال چلن لگیا مینوں بیوی کو پوچھنا پوے, جس بائی نال 35-36 سال میری عمر ہو جائے اور میں زندگی گزارا اس بائی نال چلنا ہوئے تو میں آدھے پتر کو پوچھا کہ میں آدھے برا نال سلام لے لوں. اے جی ابے نو بھی افسوس کرنا چاہیے کہ وہ زندگی کہڑے پاسے جا رہی ہے, اور اے جی اولاد تو بھی افسوس کرنا چاہیے وہ باپ اس کو زندگی چ ڈر رہے ہیں. اسی بڑھانا کیا چاہ رہے ہیں اور بڑھ کیا رہے ہیں؟ معذرت دے نال تکلیف بڑی ہوندی ہے جس ویلے میں سننا وا, اور ایک جملہ اور بڑا سننا وا. آن کے طویل لکھان لی ایک مائی آ گئی, ظاہر ہے میرا معاملہ ہی ایسا ہے, ملنا ملاقات رہندی ہے.